قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس منظر میں جانے کے لیے ہمیں ماضی کے کئی اوراق پلٹنے ہوں گے۔ سلطنت مغلیہ کے سقوط کے بعد 1860 میں جب برطانیہ نے ہندوستان میں قانون ناموس رسالت کو منسوخ کیا تو آشفتہ سر مسلمانوں نے اس قانون کو خود اپنے ہاتھوں میں لیا اور گستاخوں کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے۔ لیکن انگریز کے زمانے کے اندر ایک خاص سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ بات کی گئی، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے راجپال والا، وہ جو اس نے ایک کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ رنگیلا رسول کے نام سے، اور اس کے بعد غازی علم الدین کی جو شہادت ہے، غازی علم الدین کی شہادت کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ یہی لاہور شہر تھا کہ جس کے اندر شاید اس سے بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی عقیدت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قانون جو تھا اس وقت ایک فالٹی قانون تھا، جس کی وجہ سے اس کو راجپال کو گستاخی کی سزا نہیں مل سکی تھی، اور مسلم امہ سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے کیسز چلے ہیں، مثلا ایک کیس اور ہے جو کہ حیدرآباد میں ایک خانسامہ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس میں میاں محمد شفیع صاحب اپیئر ہوئے تھے، اور اس کے جج نے انگریز نے پوچھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ بیرسٹریٹ لا ہیں اور آپ اتنے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بھی اس شخص کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بر صغیر کی پاک و ہند کی وہ شخصیت گزرے ہیں جو یقینی طور پر مسلمان تو تھے اور ان کے اسلام میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن مسلمان اور دیندار ذہنیت کے باوجود آج کی دنیا میں بھی اور اس وقت بھی انگریزوں کے زمانے کے اندر بھی ان کو ایک روشن خیال اور ایک تجدد پسندوں کی طرف مائل ایک مسلمان کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کون سا درجہ اور کتنا بلند اور اعلیٰ درجہ ایک مسلمان کے دل دماغ کے اندر رچا بسا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس خانسامہ کی جگہ پر اس انگریز میجر کی بیوی کے سامنے میں کھڑا ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا جو اس وقت آپ کے سامنے عدالت کے اندر کھڑے مسلمان ملزم نے یہ کام کیا۔ انگریز نے اس کو ایک پیرل قانون کے طور ایسے رکھا تھا جیسے باقی تمام قوانین ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پہلے یہ واقعات ہوتے رہے اور لوگ جو ہے جذبات میں آ کے اس کا انتقام لیتے ہیں۔ غازی علم الدین کے بعد بہت سے واقعات ہوئے ہیں، غازی عبدالقیوم کا ہوا ہے، دوسرے واقع ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ان واقعات کو مغربی میڈیا نے ہدف نہیں بنایا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو قوانین بنے، یہ ضیاء الحق کا قانون نہیں ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت نے قانون بنایا تھا اور پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس کے بعد مغربی میڈیا نے اس کو ہدف بنایا ہے، اس لیے یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ تاریخ میں ریکارڈ میں بہت سے واقعات موجود ہیں جو ہوئے اور ان پر عوامی رد عمل کا اظہار ہوا یا قانونی پروسیس میں گئے۔ اس طرح کے واقعات جب سامنے آنے لگے تو ناموس رسالت کے قانون کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تاکہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکے۔ گستاخ کو عام انسان کے بجائے عدالت سزا سنائے۔ اگر ملزم بے گناہ ہے اور اس پر محض الزام لگا ہے تو اسے باعزت طور پر بری کیا جائے۔ اس طرح بر صغیر کے قانون میں 1927 میں شق 295 کو داخل کیا گیا۔ 295 جو ہے جو دفعہ ہے اس کے مطابق آپ ایک شخص کسی کے مذہب کو چھیڑے، کوئی نقصان پہنچائے، توہین کرے تو قانون کے اندر تک زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سزا 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ 1 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عوامی ذہن کے چونکہ مطابق نہیں تھا، اور اس طرح کے جو بہت سے لوگ ہیں جو دشنام طراز ذہن کے جو لوگ تھے، انہوں نے پھر حرکتیں بھی اس طرح کی، کتابیں بھی اس طرح کی لکھی کہ جس نے مسلمانوں کے جذبات کو شدید انداز میں جو ہے وہ مشتعل کیا۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس بنیاد پہ جو 295 ہے وہ وجود میں آیا، جس میں گویا کہ قانون تو وہی تھا لیکن اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کو، آپ کی شخصیت کو علی الخصوص اس میں جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو لے کر اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ شان رسالت میں
توہین آمیز انداز اختیار کرے گا یا شان رسالت کی توہین کرے گا، آپ کے مقدس نام کی توہین کرے گا، تو اسے دو قسم کی سزائیں دی جا سکتی، سزائے موت یا سزائے عمر قید، سزائے موت یا سزائے عمر قید۔ یہ تو گویا کہ پہلے جو سزا تھی وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک تھی۔ اب جو سزا مقرر ہوئی ہے، جو ہمارے PPC کے اندر جو کلوز بھی ہے 295C، اس کے اندر 2 سزائیں ہیں، سزائے موت یا سزائے عمر قید۔ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کو کوڈیفائی کیا گیا کہ نہیں، یہ لوگوں کا کام نہیں، اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ اس کو لے اور ایویڈنس کلیکٹ کرے اور سارا کچھ کرے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 1992 کے اندر عدالت میں باقاعدہ اس بارے میں رٹ دائر کی گئی، فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس بارے میں رٹ دائر کی گئی کہ سزا تو ایک ہی ہونی چاہیے، یا سزائے موت ہونی چاہیے یا عمر قید ہونی چاہیے۔ پھر 1992 کے اندر فیڈرل شریعت بورڈ نے باقاعدہ صرف اور صرف سزائے موت ہی کو مکمل طور پر حتمی طور پر نافذ العمل قرار دیا اور اسی کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد جو ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو، کیونکہ ظاہر بات ہے قانون فالٹی تھا، اب قانون چونکہ آ گیا تھا صحیح، اس لیے کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہونے شروع ہوئے۔ اور آپ سوچیں گے کہ 98% کیسز مسلمانوں کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے، صرف 2% کیسز جو عیسائیوں کے خلاف۔ قانون کے نفاذ کے حوالے سے تو اس وقت لوگوں کو ہے کہ قانون بہت سے کیس درج ہوئے، گرفتار ہوئے، بچ گئے، اور قتل ہونے سے، عوامی اشتعال کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ اگر قانون نہیں ہوگا تو ہر جگہ فیصلہ لوگ خود کریں گے، اور وہ فیصلہ پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا، اور افراتفری مچے گی اس کی۔ جب 1986 میں یہ قانون بنا تو میری اطلاع کے مطابق جو 10 غیر مسلم ووٹ اسمبلی میں تھے، قومی اسمبلی میں، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، مسیحی بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں یہاں تک کہ احمدی بھی تھے، اور یہ قانون متفقہ طور پہ بنا ہے۔ پاکستان ایک تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور پاکستان کے دستور نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے قوانین نافذ ہوں گے، اور خلاف اسلام کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سعودی عرب میں شریعت قانون ہے، وہاں بھی موت کی سزا ہے اس پر، وہاں بھی گستاخی رسول پر موت کی سزا ہے۔ اور جو مسلمان ممالک شریعت کی پابندی، شریعت کے نفاذ کی وعدہ نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں تو شریعت کے نفاذ کی بات ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ شریعت نافذ نہیں کریں گے؟ یہ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان بنا اس لیے ہے، اور پاکستان کا دستور گارنٹی دیتا ہے کہ قرآن و سنت کے قوانین نافذ کریں گے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ دستوری طور پر پاکستان پابند ہے اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھیے، کوئی بھی قانون یوں ہی اچانک کوئی قانون نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی ایک مکمل تاریخ ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ علماء کرام اور مشائخ اعظام کی رائے سنی، عصری تجزیہ نگاروں کے تبصرے بھی سنے، جن سے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور تمام محدثین، ائمہ کرام، مجتہدین متفق ہیں کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، لیکن یہ سزا بھی اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان الحمدللہ دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جو دین اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ اگر یہاں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو چھیڑا گیا تو پھر احتجاج کا ایک طوفان اٹھے گا، اور پھر لوگ از خود توہین رسالت کے مجرموں کو سزائیں دیں گے۔